بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین اما بعد۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ الکافی کتاب الایمان والکفر کے ضمن میں چل رہا تھا، جس میں آپ کی خدمت میں باب عفت کو ذکر کیا گیا تھا، اور اس کے ضمن میں ہم اسے ملاحظہ کر رہے تھے کہ جو علاج ذکر کیا گیا ہے شہوات کا، اس کے حوالے سے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی کیا تعلیمات ہیں۔ چونکہ آج یا کل شعبان کی آخری تاریخ ہے اور ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے، تو آج کے درس میں ہم کوشش کریں گے کہ اپنے موضوع سے مربوط ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے مختصر طور پہ انشاءاللہ تعالی آیات روایات کے تناظر میں گفتگو کریں۔ عفت باطن اور فرج کے اعتبار سے روایات اہل بیت علیہم السلام میں تاکیدی حکم ہے، اور اس حکم کے مطابق ایک شخص مومن قرار پاتا ہے، چونکہ جو شخص اپنے شکم اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کر سکے، دائرہ ایمان میں بھی اس شخص کا قائم دائم رہنا ممکن نہیں رہتا۔ اب انسان کے لیے جو بنیادی مشکلات پیش آتی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کا جسم اس خاک اور اس زمین اور مادی دنیا سے وابستہ ہے، اور روح جو ہے اس جسم کے توسط سے اس مادی زندگی کی حیات سے ایک تعلق رکھتی ہے۔ لہٰذا انسان جب بھی خوراک کھاتا ہے، غذا کھتا ہے، اپنے شکم کو پر کرتا ہے، تو چار ناچار اس مادی دنیا سے اس کا تعلق قائم ہوتا ہے، اور جب بھی انسان غذائے مادی یعنی اپنی شکم کو پر نہیں کرتا، بھوک کا احساس کرتا ہے، تو یہاں سے انسان کے پاس حقیقت میں اس کی روح کی توانائی وجود میں آتی ہے۔ لیکن جسم بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کے بھی اپنے حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیے ہیں، کہ جسم کو ضرر سے بچانا لازم ہے، جسم کو جان بوجھ کے مرض سے دوچار کرنا جائز نہیں ہے، اور ناقابل تکلیف، ناقابل برداشت تکلیف کے سامنا کرنے سے اگر دائرہ امکان میں اس کے ہے تو اسے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، سوائے ان موارد کے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو شدید تکلیف میں مبتلا کرے۔ لہذا اب انسان جب بھی غذا کا استعمال کرتا ہے تو اس کے وجود میں راہ ہموار شقاوت کی ہوتی ہے۔ شقاوت فوراً پیدا نہیں ہوتی، لیکن شقاوت کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں کہ جب بھی انسان اپنے وجود کے اندر غذا سے اپنے شکم کو پر کرتا ہے، اور اگر اس چیز کی عادت بنا لے تو یہاں پہ انسان کا خاک سے ایک گہرا تعلق قائم ہونے لگ جاتا ہے، یعنی مادی جہان سے گہرا تعلق قائم ہونے لگ جاتا ہے، اور جہاں پہ حد اعتدال سے باہر آتا ہے تو عملاً شقاوت جنم لیتی ہے، جو آہستہ آہستہ بغاوت، سرکشی اور ہٹ درمی کے اوپر اتر آتی ہے، اور اس طرح سے انسان ایک معصیت کار، گناہگار، مجرم بن کے رہ جاتا ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس دنیا کے اندر زندگی بھی لازم ہے، اور اس زندگی میں حیات دنیاوی سے قلبی تعلق اور اس کی زینت کے شکار ہونے سے بچانا بھی لازم ہے۔ لہٰذا خوراک ہی سے اس کا تعلق اول قائم ہوتا ہے کہ خوراک جب انسان کھائے گا، اور یہ ہم ماہ مبارک رمضان کی بابرکت راتوں میں خود اس کا تجربہ اپنے نفس کے اوپر ہم کر سکتے ہیں کہ جب بھی غذا ہمارے وجود سے تعلق پیدا کرے گی تو انسان کے وجود کے اندر خود بخود سستی اور اسی طریقے سے دیگر مثلا نیند ہے، شہوات نفسانی آہستہ آہستہ راہ ہموار کرنا شروع کر دیں گی۔ مثلا ایک قسم کی سستی انسان پہ طاری ہو جائے گی، غنودگی کی طرف انسان کا جسم مائل ہوگا، ڈھیلا پن انسان پر طاری ہو جائے گا، اسی طریقے سے ممکن ہے جنسی غریزے انسان میں ابھرنے لگے،
استغنا کا اپنے وجود میں ایک احساس برپا ہوگا۔ تو یہ چیزیں اگر اعتدال میں ہم اسے لے آئیں، یعنی تھوڑا سا آرام کی اور پھر مفید اور مثبت کاموں میں مشغول ہو گئے، خوشی کے عالم میں نفس پر صبر کیا اور کنٹرول کیا، غضب کے عالم میں ضبط کیا اپنے آپ کو، نگاہوں کو بچایا، زبان کی حفاظت کی، یہاں پہ شقاوت کنٹرول میں آ جائے گی۔ لیکن اگر انسان بے مہار جس طرح سے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس طرح سے اگر بے مہار انسان کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے نتیجے میں انسان کے وجود کے اندر شقاوت عملاً جنم لے گی، اور اس شقاوت کو اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو یہی بغاوت، طاغوتیت اور سرکشی میں تبدیل ہوتی ہے، چونکہ آغاز جہاں سے جنم لیتا ہے وہ خاک اور مادے سے وابستگی اور تعلق ہے۔ یہ تعلق ہے کہ جو انسان کو تنزلی کی طرف، پستی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر اس سے آزاد ہو جائے تو انسانی روح پرواز کرتی ہے، وہ آگے بڑھتی ہے۔ اسی لیے بھوک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کثیر فوائد پنہا کر دیے ہیں، کیونکہ بھوک کے ذریعے سے انسان اپنے وجود کے اندر ایک معنوی اور روحانی قوت کو بھی پیدا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے انسان اپنے وجود میں روح کی غذا کو پیدا کر کے اس کی نشوونما کا باعث قرار دیتا ہے۔ ہم نے اس کو گزشتہ دروس میں ایک بڑی حد تک مطالعہ کیا اور بڑی حد تک ہم نے اس کو پڑھا، کہ جیسا کہ آپ نے بعض اس میں موارد کا آیات روایات کے تناظر میں جائزہ لیا تھا۔ ماہ مبارک رمضان بھی چونکہ اسی سے وابستہ ہے، لہٰذا میں اس نقطے کو اس لیے تکرار کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ بدن کا تعلق مادی جہان سے ہے، اور روح مادی کائنات کے اندر تصرف کی طاقت اسی بدن کے ذریعے رکھتی ہے، اس لیے اس کی صحت، اس کی سلامتی اور اس کی حقوق کی ادائیگی وہ انسان کے اوپر لازم قرار دی گئی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے نفس کو شقاوت سے دوچار کر لے، اور شقاوت کے نتیجے میں ایک بغاوت نکات کو ملاحظہ انشاءاللہ کریں گے تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ مثلا جب انسان سحری کرے یا افطاری کرے تو سحری اور افطاری کی صورت میں جو معنوی اور روحانی چیزیں ہیں اس کی پرواز جو ہے وہ بہت آہستہ ہو جاتی ہے، اور مادی جو تعلقات اور وابستگیاں جسے شہوت کہتے ہیں وہ بہت زیادہ بیدار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب اسی زمرے میں یہ مورد بھی آتا ہے کہ بعض اوقات نقاہت انسان پہ طاری ہوتی ہے، ضعف طاری ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ عبادات کو صحیح انجام نہیں دے پاتا۔ ادھر بھی پہلی حکمت یہی ہے، یعنی اگر ہم یہ کر سکیں کہ اپنے آپ کو ضعف سے بچائیں، ایسی مناسب خوراک کا اہتمام کریں، اور اگر یہ ہمارے لیے ممکن نہ ہو تو وہ قلیل وقت جو ہمیں کمزوری کا ایک احساس ہو، وہ 1000 گنا اس سے بہتر ہے کہ انسان ہر ٹائم پیٹ بھرا اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرتا رہے، کیونکہ انسان کا روایات میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بو سے محبت ہے جو روزہ دار کے منہ سے ایجاد ہوتی ہے، چونکہ جب خالی معدہ انسان کا رہے تو اس کے منہ میں بو پیدا ہوتی ہے اور خوشبو ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس بو کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، اس خوشبو سے جو بعض غذاؤں کے ذریعے سے وہ اپنے وجود میں پیدا کرنا، منہ میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ خدا کو یہ کیفیت بندے گی جس میں وہ جد و جہد کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، تلخی اللہ کے لیے سہ رہا ہے، یہ منظر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ماہ مبارک رمضان اس حوالے سے واقعاً ایک حقیقی شرعی ریاضت بھی ہے، اور انسانیت کو جس مقصد کے لیے اور جس مقام تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا تھا، اس کی راہ بھی ہموار انسان کے لیے ہوتی ہے۔ ہم الکافی ہی سے شہر رمضان کے حوالے سے جو باب شیخ محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، 7 احادیث اس میں ہیں، کیونکہ ہماری گفتگو کا اصل محور آیات کریمہ کے ہمراہ الکافی کی کتاب ہے، اس لیے کوشش ہے کہ ہم اگر جو موضوع ہم پڑھ رہے ہیں وہ باقاعدہ آیا ہے الکافی میں تو اس کی احادیث کو پڑھیں۔
تو ہمارے پاس چوتھی جلد جو الکافی کی ہے اس میں کتاب الصیام ہے، روزوں کی کتاب، اور اس کا جو دوسرا باب ہے وہ باب فضل شہر رمضان ہے۔ پہلے میں تو روزہ اور روزے دار کے فضائل کو ذکر کیا گیا ہے، اور دوسرا باب ہے باب شہر رمضان۔ شہر رمضان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، واجب اللہ تعالیٰ نے قرار دے دیا اس مہینے کی عبادت صیام کو، تاکہ انسان چار ناچار اپنی گردن شقاوت، بغاوت اور جہنم سے آزاد کرے۔ اگر انسان اپنے گردن کو جہنم سے آزاد نہ کرے تو شقاوت اس کے لیے محکم ہو جائے گی، اور اس نے اپنے لیے خسارے کا سودا ہمیشہ کے لیے کر لیا اور آخرت کو برباد کرنے کا باعث بنے گا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مہینہ مقام انسانیت پر پہنچانے کے لیے قرار دیا ہے۔ اب اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں وہ بے انتہا ہیں، کیونکہ ہم بھوک کے فضائل پڑھ رہے تھے، کیونکہ بھوک کا مطلب روزہ نہیں ہے، یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، وہ کئی فضائل کو لیے ہوئے ہے، کئی چیزوں کو لیے ہوئے ہے۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں ایک روایت میں پڑھ دیتا ہوں الکافی ہی سے، جس میں باب فضل الصوم کا تذکرہ ہے، صوم و صائم، اور روزے اور روزے دار کا تذکرہ، کتاب الصیام کا پہلا باب ہے۔ اس باب کی بھی چند حدیثیں اگر ہم دیکھ لیں، لیکن یہ چند حدیثیں ماہ مبارک رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہیں، یہ تمام سال میں جب بھی آپ روزہ رکھیں گے اور روزے دار اس سے یہ نتیجہ اور یہ فضیلت اور یہ فائدہ اٹھائے گا جو روایات اہل بیت علیہ السلام میں تذکرہ وارد ہوا ہے۔ کہ اس کی حدیث نمبر 2 کو دیکھیں۔ ایک تو حدیث نمبر پہلی معروف ترین حدیث ہے، شیعہ سنی دونوں کتب میں تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ آئی ہے کہ بنی الاسلام علی خمسۃ، اور صحیح سند روایت ہے کہ 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، خمسۃ اشیاء علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ۔ اہل سنت میں ولایت کا تذکرہ کتب میں نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں کتب میں الولایہ تذکرہ وارد ہوا، ان کے ہاں غالباً جہاد کا لفظ آیا ہے۔ اب آپ نے دیکھا نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے اور ولایہ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنۃ من النار، روزہ دوزخ سے ڈھال ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے انسان گولیوں سے بچنے کے لیے کسی محکم جگہ کے اوپر یا مورچے بنا کے اپنے آپ کو اس میں محفوظ کرتا ہے، یا تلواروں کے وار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال اور زرہ کا انسان ایک سہارا لیتا ہے، اسی طریقے سے کوئی جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے تو روزہ ڈھال ہے۔ یعنی روزہ ڈھال کیا ہے کہ کیونکہ اس دنیا کے بعد تو انسانی نفس ہے اور جو لے کے آیا وہ اس کے سامنے، یعنی نتیجہ عمل، علم و عمل انسان کا، اس کا نتیجہ سامنے، اس لیے درمیان میں کوئی اور تیسری چیز حائل نہیں ہے۔ ابھی تو ایک چیز حائل ہے اور وہ ہمارا بدن مادی ہے، اس بدن مادی کی وجہ سے ہم غافل ہو جاتے ہیں ان چیزوں کی طرف جنہیں کسب ہمارا نفس کر چکا ہے، لیکن یہ بدن مادی کا حجاب اور یہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی تو نفس ہے اور پھر نتیجہ علم و عمل، بس یہ 2 چیزیں ہیں۔ اب عمل اگر ایسا ہے جو دوزخ کی آگ کا باعث بنتا ہے، سخت حساب کتاب کا باعث بنتا ہے، تو ہمارے لیے روزہ یا رفیق بن جائے گا، یا نگہبان بن جائے گا، یا ڈھال بن جائے گا، مختلف تعبیرات ہیں۔ یعنی یہ روزے کا عمل جو ہم انجام دیتے ہیں یہ ایک اثر نفس پر قائم کرتا ہے، اور وہ اثر ایک حقیقت بن کے ہمارے سامنے آ جائے گی۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم میں جنۃ من النار، ڈھال ہے یہ، اور روزہ جنہ اسے قرار دیا گیا ہے، آگ سے اسے انسان کو بچائے گی۔ یعنی جہاں پہ بھی آگ لگنے لگے، جہاں پہ بھی تپش کا احساس ہونے لگے، ایک شے آ کے ہمارے لیے وہ تحفظ کا باعث بن جائے گی، اور اس کو کہتے ہیں روزہ۔ اب یہ روزہ رجب اور شعبان کے مستحب ترین روزے ہیں، اور جب ماہ مبارک رمضان کی بات آئی تو واجب ہے۔ یعنی جو روزے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کمالات رکھے ہیں،
وہ ماہ مبارک رمضان میں واجب قرار دے دیے گئے ہیں کہ ہر انسان صاحب استطاعت اس کو حاصل کرے۔ اس لیے روزے کی عبادت بالاتر عبادت ہے۔ بھوک لازم نہیں ہے کہ روزے سے ہی انسان بھوک کا احساس اپنے نفس میں پیدا کرے، اگر جم کر لے تو بہت خوب، لیکن ہر ٹائم مقید انسان اپنے آپ کو نہیں رکھ پاتا۔ وہ مثلاً اپنا پلان اس طرح سے بناتا ہے، کیونکہ ہم یہ بات اساتذہ اور بزرگ عرفاء کی زبانی تکرار کر چکے ہیں کہ نفس کو آہستہ آہستہ مائل کیا جائے۔ فوراً اگر اس کی پر سختی مول لی جائے یہ نفس بدک جائے گا، کبھی قابو نہیں آئے گا، اسے ایسی شدید نفرت ایجاد ہوگی کہ وہ اس کی طرف آگے بڑھے گا ہی نہیں۔ لہٰذا ایک سخت عمل کے اوپر فوراً نفس کو مجبور نہیں کرنا چاہیے، آہستہ آہستہ مجبور کرے، سوائے واجبات کے مرحلے میں۔ واجبات پہ اسے اپنے نفس کو مجبور کرنا چاہیے، بلکہ بعض روایات میں وارد ہوا ہے افضل ترین عمل وہ ہے کہ جس کو انجام دینے سے نفس کترائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نفس جس کے اوپر مائل ہو وہ ہمارے لیے بہترین عمل ہے، لیکن افضل ترین عمل وہ ہے کہ جس میں نفس نہیں چاہتا کہ اسے میں انجام دوں، یا سختی، تلخی اور شدت کا ایک احساس کرتا ہے، اسی کو اگر انسان انجام دے تو اس میں افضل ترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا بھوک اور روزے کو اگر ہم جم کر سکے بہت اچھا، لیکن اگر جم نہیں کر سکتے تو پھر پلاننگ ایسی کریں کہ ٹھیک ایک وقت ہم نے مناسب کھانا کھایا یا پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، اور اس کے بعد پھر ایک وقت کا ترک کریں یا جان بوجھ کے بھوک اور پیاس کو طاری کریں۔ مثلا 2-3 گھنٹے پانی نہ پئیں، پیاس لگی ہے لیکن ابھی وہ اس طرح کی شدت نہیں ہے، اور پھر ابھی شدید آ گئی ہے تو وقت کو تھوڑا بڑھانے کی کوشش کریں، یعنی اس تلخی کے ساتھ اپنے نفس کو ہر روز 2-4 کریں۔ اس کے فوائد کیا ہیں وہ انشاءاللہ ابھی بعض روایات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، اس میں اس کے فوائد آ رہے ہیں، لیکن اگر روزے کے ساتھ یہ عبادت کو عبادت قرار دے کے اس کو انجام دیا جائے تو یہ بہت خوب ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں کہ روزے کے اندر اللہ نے کیا کمال قرار دیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد معصومین علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو فرمایا، الا اخبرکم بشیء ان انتم فعلتموہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی شیء کی خبر نہ دوں کہ اگر تم نے فعلتموہ کہ اگر تم نے اسے انجام دے دیا، تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب، تو شیطان تم سے اتنی ہی دور چلا جائے گا جتنی دور مشرق مغرب سے ہے۔ مشرق جتنی دور مغرب سے ہے اتنی ہی دور شیطان آپ سے دور ہو جائے گا، کیونکہ انسان مجبور ہے کہ شہوات سے ایک نو تعلق قائم کرے، تا موت اس عمل میں مجبور ہے، اور اختیار بھی انسان کو دیا گیا ہے کہ وہ اس کی مقدار کو بڑھا بھی سکتا ہے، گھٹا بھی سکتا ہے۔ ایک حد کو تو لینا لازم ہے جس سے جسم اس کا بچ سکے، بقیہ مقدار کو بڑھانا اور گھٹانا وہ مباح قرار دیا گیا، اس کے اختیار کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ قرار نہیں دیا مگر یہ کہ حرام سے بچے۔ لیکن اسی لذت میں غفلت، اسی لذت کے اندر شقاوت، اسی لذت میں بغاوت، یہ 3 چیزیں بہت نمایاں کر کے رکھ دی گئی ہیں۔ لہذا لذت بھی خوب اس میں رکھ دی گئی ہے شہوات میں، اور غضب میں بھی لذت انتقام رکھی گئی ہے اور ٹھنڈک جو اپنے نفس میں پاتا ہے، لہذا نفس فوراً اس کی طرف جاتا ہے، اور پھر اگر وہ علاج نہ کرے خوراک سے جو اثرات پیدا ہو رہے ہیں، اگر اس خوراک سے پیدا ہونے والے اثرات اور اس سے شقاوت کی جو راہ ہموار ہو رہی ہے اس کا اگر فوراً وہ اہتمام نہ کرے، علاج نہ کرے، ادھر شیطان اغوا کرنا شروع کر دیتا ہے، شیطان باغی بناتا ہے۔ بالفاظ دیگر شہوات سے جب تعلق پیدا کریں گے تو اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ پرندہ اوپر اڑ رہا ہے، مجبور ہے کہ زمین کے اوپر اتر کے دانہ کھائے، لیکن دانہ کھائے گا تو جال بچھا ہوا ہے، اب اس نے دانہ بھی کھانا ہے وائلا نہیں دیر تک اڑ سکتا، اور جال سے بھی بچنا ہے۔ تو یہی ہے، شیطان نے اپنے جال شہوات اور غضب کے ہی سرزمین کے اوپر بچھائے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے شہوات کی سرزمین پر اور غضب کی سرزمین پر اتر کے اپنے مطلب اور مقدار کی ہم نے خوراک کو لینا ہے کہ اس کے جال میں نہ پھنسیں۔
غافل جال میں حتماً پھنس جاتا ہے۔ اس لیے شرک ہو، کفر ہو، نفاق ہو، فسق ہو، ہر گناہ سے پہلے غفلت کا گناہ انسان انجام دیتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو ذکر بھی کیا ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اب ہمارے پاس جو سرزمین ہے، یعنی اڑتا پرندہ ہے جس کی پرواز آسمانوں کی گہرائیوں میں ہے، لیکن آسمانوں کی بلندیوں سے اس نے زمین کے اوپر آنا ہے تاکہ اپنی غذا کو لے، لیکن جب زمین کی طرف آئے گا تو دیکھے اور اندیکھے ہر دو قسم کے جال بچھے ہوئے ہیں۔ دیکھے ہوئے جال بھی ہیں کہ یہ جال ہے، فلاں پہ ایک سازشی جال ہے، اور بہت سارے اندیکھے جال ہیں۔ لہٰذا ہمیں پتہ ہے کہ فلاں چیزیں حرام ہیں، یہ دیکھے ہوئے جال ہیں ہم شیطان کے، کیونکہ حرام سے وہ پکڑ لے گا۔ لیکن بعض اندیکھے جال ہیں کہ جس کو ہم اپنے طور پہ ممکنہ ثواب سمجھ رہے ہیں، ممکنہ مباح اور مکروہ کے تساہلات کی طرف آ کے، آسانیوں کی طرف آ کے ہم اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اس قاعدے کو ہم اپنے ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی شہوات سے استفادہ کریں گے، اور مجبور ہیں ایک حد تک استفادے کے لیے، غضب سے استفادہ کریں گے، اور بعض موارد میں غضب سے استفادہ کرنے پہ مجبور ہیں، تو وجود کے اندر راہیں ہموار ہو جائیں گی شقاوت کی۔ اسی لیے بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ وارد ہوا ہے کہ وہ زوجہ سے مقاربت کے بعد کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، اور وہ جو تھوڑی سی مقدار میں کچھ توجہ، کیونکہ کاملاً توجہ تو اللہ تعالیٰ سے معصومین علیہ السلام کی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، لیکن اس کی شدت میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا جب اس کو تناول، انسان غذا کو تناول کرتا ہے، باتوں میں مصروف ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے کہ کسب و کار اور اپنی معیشت کے امور کو انجام دینے کے لیے بھاگ دوڑ کرے، تو بالآخر اب دوچار ہو رہا ہے، اور ایک خطرناک ترین چیز سے دوچار ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ کثرت استغفار ایک طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ نمازوں میں اول وقت نماز پڑھنے کو قرار دیا گیا، یہ شقاوت کی راہوں کے دروازے بند کر دیتی ہیں، وَإِلَّا شقاوت کی راہیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور پھر یہی شقاوت بغاوت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ شیطان وہ شہوات اور غضب ہی کے دروازے سے آئے گا، عبادات کے دروازے سے بھی آتا ہے کہ اس کو ہم الگ سے مطالعہ کریں گے، لیکن یہاں پہ جس چیز کو ذکر کیا گیا وہ کیا ہے کہ اگر تم نے روزہ رکھا، چونکہ روزہ کاملاً شہوات کی رگ کو کاملاً بند کرنے کے مترادف ہے، جیسے نلکے کو بند کرتے ہیں کہ پانی نہ ٹپکے، شہوات کے اجاگر ہونے کو اگر کوئی کس کے بند کرنا چاہتا ہے تو وہ روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس سے یہ کام انجام پا جاتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ ایک ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ اگر تم نے اسے انجام دے دیا تو شیطان سے تم اس طرح سے دور ہو جاؤ گے، کیونکہ اس شیطان کے جال جس سرزمین پہ بچھے ہوئے ہیں اس سرزمین پہ ہی آپ نے اپنا جانا ممنوع قرار فی الحال دے دیا، تو شیطان سے اس طرح سے دور ہو جاؤ گے جیسا کہ مشرق سے مغرب دور ہے۔ تو فوراً صحابہ کرام نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، بلا کیوں نہیں یہ رسول ضرور بیان فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یسود وجہہ، روزہ رکھو، روزہ اس کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے، والصدقۃ تکسر ظہرہ، اور صدقہ دینا اس کی کمر کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، والحب فی اللہ والموازرۃ علی العمل الصالح یقطع دابرہ، اللہ کی ذات میں محبت، اللہ سے محبت کرنا، ہر عمل میں اللہ کے لیے جو عمل انجام دیا جاتے ہیں محبت کے ساتھ اسے انجام دینا، اور ایک عمل صالح کو مسلسل انجام دیتے رہنا، مسلسل ایک عمل صالح کو انجام، یہ دو کام جڑ سے کاٹ دیتے ہیں شیطان کی، یعنی ہمارے نفس سے جڑ سے شیطان کٹ جائے گا، اس سے ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا۔ والاستغفار یقطع وتینہ، استغفار یہ اس کی شاہرگ کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے شیطان کے۔ وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر شے کی زکوٰۃ ہے، وَزَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ، وہ زکوٰۃ کیا ہے؟ بدنوں کی زکوٰۃ صیام ہے، یعنی لِكُلِّ شَيْءٍ زکوٰۃ، زکوٰۃ کہتے ہیں نشو و نما کو،
جو چیزیں نشوونما پائیں. نشوونما ایک چیز پاتی تب ہے کہ جب اس کی نشوونما پانے کی نشوونما پانے کے تمام اسباب اور وسائل فراہم کیے جائیں، اور جو نشوونما میں معنی اور رکاوٹ ہیں ان سب کو ہٹا دیا جائے. جیسے ایک پودا ہے، اس کو نشوونما کے لیے بیج کو مناسب زمین کی گہرائی میں جانا، اور اسی طریقے سے سورج کی روشنی، ہوا، پانی، یہ چیزیں پہنچنا اس کے لیے لازم ہیں. اور اسی طریقے سے جڑی بوٹیاں ہیں، مختلف طرح کے موسمی کیڑے ہیں، یا اسی طریقے سے سورج کے گرمائش کی زیادتی ہے، پانی کی زیادتی ہے، یہ سارے معنی ہیں، یہ معنی دور ہونے چاہیے. لہذا تب آپ دیکھیں گے کہ یہ پودا اگاتا ہے. اسی طریقے سے ہر چیز یہ نشوونما ہے. اسے تزکیہ نفس بھی قرآن کریم کی زبان میں کہا گیا قد افلح من زکاہا، کیونکہ تزکیہ کریں گے، تزکیہ بھی زکوٰۃ سے ہی ہے. زکوٰۃ اور تزکیہ دونوں کے حروف اصلی ایک ہی ہیں. تو روح نشوونما پائے گی. ہر شے کی زکوٰۃ ہے. وَزَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ، بدنوں کی زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ روزہ ہے. میڈیکلی طور پہ تو ثابت ہے آج کے روزے کے جو فوائد ہیں، اس لیے بدن کی نشوونما مادی طور پہ آج ہمارے پاس آسان ہے کہ اسے ذکر کیا جائے، اور بہت سارے لوگ بیان بھی کرتے ہیں. لیکن اس جگہ پہ فقط بدن مادی نہیں، بلکہ بدن روحی جو برزخ میں بدن ہے، قیامت میں بدن ہے، اس کی بھی زکوٰۃ، اس کی بھی نشوونما کیا ہے؟ وہ روزے میں ہے. کیونکہ روزہ حقیقت میں روحی کی نشوونما کا باعث بنتا ہے. اس کے معنوی جنبے اس کے مادی جنبوں سے کئی گنا زیادہ اور کئی گنا دیر پا ہیں، جس کے اثرات ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں. لہذا زکوٰۃ الابدان الصیام ہو. اگر نشوونما اپنے بدنوں کی چاہتے ہو اور روزہ رکھو. اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام وہ روایت میں نقل فرماتے ہیں کہ اب علی بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا الا اخبرک باصل الاسلام وفرعہ وذروتہ وسنامہ، کیا میں تمہیں اصل اسلام اور اس کی شاخ، اصل کہتے جڑ، یعنی اسلام کی جڑ، اسلام کی شاخ، اسلام کی بلندی، اسلام کی چوٹی کی خبر تمہیں نہ دوں؟ نہیں، اسلام کی شاخ کیا ہے، جڑ کیا ہے، اسلام کی شاخیں کیا ہیں، اچھا اسی طریقے سے اسلام کی بلندی کیا ہے اور اسلام کی چوٹی کیا ہے، کیا اس کی خبر نہ دوں؟ قلت بھلا، کہ ضرور خبر دیں یا ابن رسول اللہ. تو امام علیہ السلام نے فرمایا اصلہ الصلاۃ، نماز اس کی جڑ ہے، وفرعہ الزکاۃ، اور زکوٰۃ اس کی فرع ہے، وذروتہ وسنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد یہ اس کی بلندی اور اس کی چوٹی ہے. الا اخبرکم بابواب الخیر، اور میں کیا تمہیں تمام کے تمام خیر کے دروازوں کی خبر نہ دوں کہ اگر تم نے اسے اختیار کیا تو خیر کے سارے دروازے تم کھول دو گے؟ تو فرمایا امام نے ان الصوم جنۃ، اور وہ کیا ہے؟ روزہ کے جو ڈھال ہے. تو یہ ہمارے پاس اس طرح کی کئی احادیث ہیں کہ جس سے ہمیں روزے کے فضائل پتہ لگتے ہیں. یہ ماہ مبارک رمضان کے علاوہ دنوں میں کو بھی یہ شامل ہیں، یعنی یہ ماہ مبارک رمضان کو تو شامل ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بقیہ ایام جو ہمارے پاس ہیں ان کو بھی یہ شامل ہیں. ہم اس میں اور اس طرف بھی توجہ رہنی چاہیے کہ نماز اور روزہ واحد یہ دو عبادات ہیں کہ کوئی ایسا دین نہیں گزرا، کوئی ایسی شریعت نہیں گزری کہ جس میں ان دو کا واجب ہونا امتوں کے اوپر لازم نہ قرار دیا گیا ہو. لہذا ان دو کے اندر ہی انسانی کمالات ہیں، انہی دو کے اندر انسانی تمام منازل کا طے کرنا ہے. ایک نماز ہے اور ایک روزہ ہے. ہم آ جاتے ہیں فضل شہر رمضان کی طرف. چونکہ روزے میں بھوک کے تمام فوائد کو ہم حاصل کر سکتے ہیں جو ہم گزشتہ دروس میں پڑھ رہے تھے، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں اللہ نے رکھ دی ہیں. اور وہ اب روزے کی عبادت کے ہمراہ تو آپ نے دیکھا کہ اگر ہم بھوک کے ایک تمرین اور ایک ریاضت اور ایک مشق اپنے نفس کے اندر اجاگر کریں اور اس کو روزے کے ساتھ کریں تو بہت خوب. لیکن اگر وہ روزہ ماہ مبارک رمضان میں ہو تو پھر تو بہت ہی کمال ہے. کیونکہ شہر رمضان میں، ماہ رمضان میں اللہ نے
اپنی ہستی اور ذات جو کہ لامحدود ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کے لیے اشیاء کو قرار دیا، اس لیے کسی بھی اس میں امر کی انتہا نہیں ہے۔ خداوند متعال نے رحمتوں کو جو نازل کیا ہے، برکات کو جو نازل کیا ہے، مغفرتوں کو جو نازل کیا ہے، وہ انسان کے شمار سے باہر ہے۔ لہذا فضل شہر رمضان، اب آپ دیکھیں کہ سفر ہمارا تھا بھوک سے، عام عادی حالت میں ہم نے بھوک سے دو چار اپنے نفس کو کسی نہ کسی حد تک اور کسی نہ کسی مقدار تک کرنا ہی ہے، لیکن اس کے بعد ہم وارد ہو جائیں روزے سے، روزے کے ذریعے کریں اور فضیلت، اور وہ روزہ ہو ماہ مبارک رمضان میں، تو پھر جو ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے چیزیں رکھی ہیں اس کو بھی کسب کرنے کا انسان ایک اپنے وجود میں توفیق کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس کا اہتمام اس کے آنے سے پہلے کرنا لازم ہے، یعنی تاکید کی گئی، ادھر لازم سے مراد ہے تاکید کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اس حوالے سے، امام رضا علیہ السلام کا کلام اس حوالے سے موجود ہے، اور اسی طرح امام علیہ السلام نے مختلف احادیث میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا اہتمام کیا جائے، اس لیے ابھی ایک دن باقی ہے ہمارے پاس، اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اہتمام میں مادی اعتبار سے بھی آتا ہے، معنوی اعتبار سے بھی آتا ہے۔ خود یہ اہتمام کرنا یہ خود ایک نور ایمان کو جنم دینے کے مترادف ہے۔ لہذا ماہ مبارک رمضان سے گھبراہٹ کی بجائے شوق اور رغبت کا احساس اپنے وجود میں لانے کی کوشش کریں، محبت کوشش کریں کہ ہمارے وجود میں اجاگر ہو، استقبال کرنے کی کوشش کریں جیسے بہت ایک عظیم ترین انسان کو تحفہ یا بہت عظیم ترین انسان کو قیمتی ترین چیز ملنے والی ہو، تو شوق اور رغبت اور محبت کی جو کیفیت اس کے نفس کے اوپر ہوگی، اس طرح سے ماہ مبارک رمضان سے اپنے نفس کو دوچار کرنے کے لیے آمادگی کو پیدا کریں۔ اس کی طرف خصوصی روایات نے ذکر کیا ہے۔ اچھا، اب ان اہتمام میں کیا کیا چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں، ان میں سے ایک روایت میں آپ کی خدمت میں سناتا ہوں جو امام رضا علیہ السلام سے ہے، اور اس کے علاوہ ایک خطبہ شعبانیہ، جو خطبہ شعبانیہ ہمارے پاس معروف خطبہ ہے، اس کے اندر در حقیقت ماہ مبارک رمضان میں جو اللہ نے قرار دیا ہے اس کا تعارف کرا کے امام معصوم علیہ السلام انسان کے وجود میں اس امر کو ابھار رہے ہیں۔ لہذا خطبہ شعبانیہ کو ہم ابھی بعد میں پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اہتمام والے اس امر کو حاصل کریں، کیونکہ بالفاظ دیگر چونکہ ایک دو دن بعد ماہ مبارک رمضان ہے، تو اس ٹائم ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اول چیز کہ اس کے اہتمام کا سوچیں، حتیٰ کہ سحری کے اعتبار سے، افطاری کے اعتبار سے، اپنی ٹائمنگ کے اعتبار سے، اب تعلیمی یا کاروباری یا جاب کے عنوان سے جو ہیں، ان میں ایسی ٹائمنگ کو اختیار کریں کہ وہ استفادہ ماہ مبارک رمضان سے زیادہ کر سکیں، جو خطبہ شعبانیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیونکہ صحیح سند روایت سے خطبہ شعبانیہ ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن یہ اہتمام کی طرف کیسے رغبت دلائی جاتی ہے، اس کے لیے ہم عیون اخبار رضا میں وارد ہونے والی اس روایت کو مطالعہ کرتے ہیں کہ ابا سلط ہراوی بیان کرتے ہیں کہ میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آخری جمعہ تھا شعبان کا آخری جمعہ تھا، فقال علی یا ابا سلط، تو امام رضا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے ابا سلط، شعبان قد مضى اکثرہ، ان شعبان قد مضى اکثرہ، اکثر حصہ تو شعبان کا دیکھو گزر گیا، اور یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، فَتَدَارَكُوا فِي مَا بَقِيَ مِنْهُ تَقْصِيرَكَ، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اس باقی جو حصہ رہ گیا شعبان کا، اپنی تقصیر جو گناہ ہیں ان گناہوں کو تم تدارک کرو، ان کوتاہی، تقصیر کوتاہی کو اصل میں کہتے ہیں، اس لیے کوتاہی میں گناہ اول آ جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے گناہ نہیں ہے لیکن سستی ہوگی، شعبان کا اہتمام ہی نہیں کیا،
کر سکتے تھے، مثلا مناجات شعبانیہ حد اقل ایک دفعہ تو پڑھ لیتے۔ 2 استغفار خصوصی طور پہ روایات میں وارد ہوئے ہیں کہ ایک عام استغفار اللہم استغفر اللہ و اسألہ التوبہ 70 دفعہ کسی بھی ٹائم پڑھ لیں، یا اسی طریقے سے ایک اور استغفار وارد ہوا ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ۔ اب یہ استغفار جو ہے یہ بھی 70 دفعہ، حد اقل ایک مرتبہ تو اسے پڑھیں، زیادہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو ایک جملہ، الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ، بہت دیر نہیں لگتی، آپ دیکھیں 10 منٹ بہت زیادہ ہوا، 10 منٹ لگیں گے، لیکن عمل شعبان ہے یہ۔ روزے بعض ایام میں رکھ لیں، سردیاں بھی ہیں، دن چھوٹے ہیں، آسان ہے انسان کے لیے، خصوصاً سحری کی ہو تو 6-7 گھنٹے تو بالکل بھوک پیاس کا احساس نہیں ہے، تھوڑا سا اسے اپنی بھوک پیاس کا احساس کرنا پڑے گا۔ ایسے امام فرماتے ہیں فتدارکوا فیما بقی منہ تقصیرک فیما مضی منہ، وہ جو اکثر حصہ گزر گیا ہے اس میں جو تو نے کوتاہیاں کی ہیں شعبان کے مہینے میں، جو کوتاہی عمل کو انجام دینے سے، ادھر گناہ مراد نہیں ہے، اگرچہ تقصیر گناہ کے معنی میں بھی آتی ہے، لیکن یہاں پہ وہ جو کوتاہی ہے اور اس کوتاہی کی وجہ سے ممکن ہے گناہ نہ ہو لیکن ایک افضل ترین چیز چھوڑ دی، لہذا ماہ مبارک شعبان میں جو تو نے کوتاہیاں کی ہیں ان کوتاہیوں کا ازالہ کر، یہ جو تھوڑے سے شعبان کے دن باقی رہ گئے ہیں ان کو انجام دے کے، ان کے اعمال کو انجام دے کے۔ پھر امام فرماتے ہیں وعلیک بالاقبال علی ما یعنیک، وہی ورع کے باب میں ہم جو پڑھ چکے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف بڑھو جو تجھ سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا تجھ سے ربط ہے، جن کا تجھ سے تعلق ہے، وَتَرْكِ مَا لَا يَعْنِيكَ، اور جو تجھ سے وابستہ ہی نہیں ہے، جو تجھ سے تعلق ہی نہیں رکھتی ہیں، ان چیزوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ مثلا بعض چیزیں دوسروں کی باتیں ہیں، ان میں پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، ادھر ادھر پھرنے کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، جو تم سے تعلق چیزیں نہیں رکھتی اسے ترک کر دو، اور اس کی طرف تیزی سے بڑھ کے آ جاؤ کہ جو تم سے تعلق رکھتی ہیں۔ وَأَكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، 3 چیزوں کو خصوصاً اس میں ذکر ہے، 4 چیزوں کو ذکر کیا، وَتُبْ إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكَ، کہ کثرت سے انجام دو، دعا، استغفار، نمبر 3 تلاوت قرآن، اور چوتھا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ۔ اب چاروں ہی تفصیل سے بیان ہونے والے ہیں، لیکن ادھر آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ معنوی دنیا میں حقیقی طور پہ انسان کی بلندی کے یہی ذرائع ہیں، دعا ہے، استغفار ہے، تلاوت قرآن ہے اور توبہ ہے۔ حتیٰ کہ سورہ ہود کا آغاز آپ دیکھیں، چونکہ مکی صورتیں ہیں، مکی صورتوں میں زمانے جاہلیت سامنے تھا، زمانے جاہلیت کو زمانے ہدایت کی ابتدا سے روشناس کرانا ہے، یعنی آغاز ہدایت ان تک پہنچانی ہے، آغاز اور ابتدائی انسانیت کا چہرہ ان کے سامنے عیاں کرنا ہے، تو وہ استغفار اور توبہ کی ہی تلقین ہے وہاں پہ۔ اس لیے سورہ ہود کو اگر آپ مطالعہ کریں، ارشاد باری تعالی ہوتا ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ پھر آگے کیا ہے کہ یہ جو کتاب ہے، کتاب احکمت آیاتہ، جس کی آیات بڑی محکم ہیں اور اس کو مفصل بیان کیا گیا ہے حکیم خبیر کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو حکیم خبیر ہے۔ اور کیا ہے وہ آیات، کیا ہیں؟ اب آیات کو آپ آگے ملاحظہ کریں، اگرچہ ادھر بڑی خوبصورت مباحث موجود ہیں کہ ادھر کتاب سے کیا مراد ہے، وہ آیات کس جگہ پر ہیں، ثم فصلت، ثم آتا ہے ترتیب کے مطابق کہ ایک کے بعد، یعنی پہلے کتاب احکمت آیاتہ، کتاب جس کی آیات کو محکم کیا گیا ہے، پھر اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ بہرحال اللہ تعبدوا الا اللہ، دیکھیں اللہ کی عبادت کرو، فقط و فقط اللہ کی عبادت کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں اللہ کی جانب سے تم لوگوں کے لیے نذیر اور بشیر بن کے آیا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تم استغفار کرو اپنے رب سے اور اس سے توبہ کرو،
یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، وہ تمہیں ایک بہترین معین مدت کے لیے زندگی راحت بخش، بہترین لذت بخش زندگی عطا کرے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر اہل فضل کو جو اس کے پاس اس نے فضل والا ہے اس کا فضل اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، کسی کا حصہ اسے روک کے نہیں رکھتا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ پھیر لیا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو مجھے خدشہ ہے، ڈر ہے، خوف ہے اس دن سے، کس دن کے؟ ایک بڑے عذاب کے دن سے۔ عذاب یومن کبیر، ایک بہت بڑا دن ہے، اس بڑے دن کے عذاب سے، یعنی ادھر عذاب کبیر نہیں کہا گیا، یوم کی صفت ہے، عذاب یومن کبیر، بڑے دن کے عذاب سے مجھے تم سے خوف آتا ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو توبہ اور استغفار ہے یہ ابتدا ہے انسانیت کی، اس لیے شعبان کے بھی آپ فضیلت میں یہ دیکھ رہے ہیں، ماہ مبارک رمضان میں تو سب سے بالا تر اسی کو قرار دیا گیا ہے۔ لہذا دعا، استغفار، تلاوت قرآن، اپنے گناہوں سے توبہ، یہ چار چیزیں۔ لِيُقْبِلَ شَهْرُ اللَّهِ عَلَيْكَ، کہ تاکہ اللہ کا مہینہ تیرے اوپر پھر آئے۔ اقبال یعنی ایک چیز بڑھ کر آتی ہے، تمہارے اوپر اللہ کا مہینہ پھر آ رہا ہے۔ وَأَنْتَ مُخْلِصٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور جب تم اس مہینے سے دو چار ہو رہے ہو، تمہاری طرف جیسا مہمان آتا ہے اس طرح سے وہ مہینہ چل کے تمہاری طرف آ رہا ہے اور تم نے اس کا سامنا کرنا ہے، استقبال کرنا ہے، تو ایسی حالت میں تم اس سے استقبال کرو۔ وَأَنْتَ مُخْلِصٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تم اللہ عز و جل کے لیے خالص طور پہ اپنے آپ کو پیش کر دو، مخلص ہو چکے ہو، پاک ہو چکے ہو۔ خالص کہتے ہیں کہ جس طرح سونا ہے جب نکلتا ہے تو سیاہ ہوتا ہے، اسے جب تیز حرارت میں بھٹی میں ڈالا جاتا ہے اور وہ اس تیز حرارت کی وجہ سے اس کے اندر جلتا ہے تو وہ سیاہی نکل جاتی ہے اور اندر کا نکھار وہ روشن ہو کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ مرحلہ اخلاص ہے کہ اب اس کے اوپر کوئی داغ نہیں رہ گیا۔ اس لیے دعا، استغفار، تلاوت قرآن، توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے، اس کے بعد انسان پاک ہو جاتا ہے، اب مخلص اللہ عز و جل کے لیے۔ وَلَا تَدَعَنَّ أَمَانَةً فِي عُنُقِكَ إِلَّا أَدَّيْتَهَا، کوئی امانت اپنی گردن پہ نہ رکھو مگر اسے ادا کر دو۔ کسی مومن سے اپنے دل میں حقد اور نفرت نہ رکھو، إِلَّا نَزَعْتَهُ، مگر یہ کہ تو نے نکال دی اسے، یعنی خود نکالو اپنے وجود سے مومنین کے بارے میں حقد اور نفرت۔ وَلَا ذَنْبَ أَنْتَ مُرْتَكِبُهُ إِلَّا أَقْلَعْتَ عَنْهُ، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جسے تو نے انجام دیا اور اب اسے اپنے وجود سے اکھاڑ کے تو نے باہر نہ پھینک دیا۔ یہ ماہ شعبان میں ہم نے کام کرنے ہیں، سوچا ہوتا ہے ہم نے کہ یہ ہم نے رمضان المبارک میں ادا کرنے، نہیں، شعبان میں یہ انجام دینے ہم نے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ فِي سَرَائِرِكَ وَعَلَانِيَتِكَ، اپنی پوشیدگی میں، مخفی و تنہائیوں میں اور اپنے آشکار اعلانیہ، ہر دو اپنے زندگی کے حصوں میں اللہ پہ توکل کرو۔ تنہائیوں میں بھی اللہ پہ توکل کرو، جو لوگوں سے ملتے ملاتے ہو، عام کام کاج کرتے ہو، اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ توکل کرو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے امر کو حتماً انجام دے کے رہتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر شے کے لیے مقدار معین کی ہے۔ وَأَكْثِرْ مِنْ أَن تَقُولَ فِي مَا بَقِيَ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ، یہ جو اب بقیہ چند دن رہ چکے ہیں ماہ شعبان کے، تمہیں چاہیے اے ابا سعد کہ کثرت سے اس دعا کو پڑھو، کثرت سے دعا کو پڑھو۔ اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضى من شہر شعبان، کہ بار الہ اگر تو نے اس ماہ شعبان جو گزر چکا ہے اس میں میری مغفرت نہیں کی، فاغفر لنا فیما بقی منہ، تو جو باقی رہ گیا ہے اس میں میری مغفرت فرما دے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس شہر میں آزاد کرتا ہے گردنوں کو جہنم کی آگ سے، کیوں؟ لحرمت شہر رمضان، تاکہ ماہ مبارک رمضان کی حرمت اور اس کے احترام کی خاطر اللہ تعالیٰ شعبان میں استغفار کرنے والے کی تمام گناہوں کو
بخش دیتا ہے اور جہنم سے اس کی گردن کو آزاد کر دیتا ہے۔ ہماری گردنیں حقیقت میں غفلت کی وجہ سے، شہوات میں شقاوت کی حد تک پہنچ کے بغاوت تک اترے ہوئے نفوس، در حقیقت یہ غفلتیں اور بغاوتیں اور شقاوتیں ان کے زندانوں میں اور ان کے گڑھوں میں ہماری گردنیں دھنسی ہوئی ہیں، جتنا زور لگا لے نہیں نکل سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان اس لیے رکھا کہ اس کا جو اہتمام کرتا ہے، اس میں جو استغفار کرتا ہے، اس میں جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر، وہ اپنی گردنوں کو آزاد کرا دیتا ہے۔ اب اس میں کون سے اعمال کو ہم انجام دیں، کیونکہ اب ادھر کلام ہمارا طولانی ہو سکتا ہے، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، تو چند اہم نکات۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ شہر رمضان کی سب سے افضل ترین فضیلت وہ نزول قرآن کریم کو قرار دیا گیا۔ جیسے بھی آپ نے دیکھا امام رضا علیہ السلام اب اصل ہراوی کو ماہ شعبان کے اعمال میں کہہ رہے ہیں تلاوت قرآن، لہذا تلاوت قرآن سے تعلق جوڑے۔ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت وہ کوئی خاص قیمت نہیں رکھتی، بلکہ صرف تدبر ہونا چاہیے۔ نہیں، قرآن کریم نے جو اپنا تعارف کرایا ہے اس کے مطابق تلاوت، تدبر، رحمت، برکت، ہدایت، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہیں۔ لہذا پہلی پلاننگ جو ہمیں کرنی چاہیے، اب ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، اس حوالے سے جیسے وسائل الشیعہ میں امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے، اور یہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً ذکر کیا، لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ، الکافی میں بھی غالباً یہ موجود ہے، ہر شے کی بہار ہے، ہر شے کی بہار۔ ربیع القرآن شہر رمضان، کہ قرآن کی بہار کیا ہے؟ وہ شہر رمضان۔ بہار کیا کرتی ہے؟ ابھی بہار ہی کے ایام آئے ہوئے ہیں، سوکھے درخت ہیں جو مردہ زندگی سے موت کا سفر طے کر چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں، نہ ان کے اوپر رنگ و روپ ہے، نہ ان کے اوپر کوئی پھل کا وجود ہے، نہ ہی ان کے اوپر زندگی کے کوئی آثار ہیں۔ جیسا کہ سورہ حدید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد حیات دیتا ہے، وَقَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ یقیناً ہم نے یہ آیات تمہارے لیے بیان کی ہیں کہ تعقل کر سکو، تو تعقل کریں اس مطلب کو سمجھنے کے لیے کہ درختوں کو دیکھیں کہ کیسے ان کی زندگیاں اجڑ گئیں، کیسے زندگی کے کثیر آثار پتوں کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں، ایک رونق ان کے اوپر زینت دنیا چھائی ہوئی تھی، یہ اپنی جوانی سے دوبارہ پژمردہ ہو گئے، دوبارہ یہ زمین کے اوپر گر گئے اور ایک ویرانی اور موت کا سما پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اب جب بہار آتی ہے تو اس مردہ کے اندر زندگی کو ایجاد کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ دوبارہ اس کے اوپر زینت کا ایک لباس پہناتی ہے، مختلف رنگوں سے اس کو ڈھانپ دیتی ہے، اور ایک آشکار حیات اور زندگی کے آثار کو لیے ہوئے درخت ہمارے سامنے اجاگر ہو جاتا ہے، اور پھر زندگی کا ایک خوبصورت منظر سامنے آتا ہے کہ پرندے بھی اس کے اوپر لوٹ آتے ہیں، پھل بھی یہ دینا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کی زندگی میں آرام اور ستائش کا یہ باعث بننا شروع کر دیتا ہے۔ ماہ میں مبارک رمضان میں مردہ روحوں کی یہی کیفیت ہے، یہ مردہ روحیں بے تاب ہیں کہ بہاریں دیکھیں اپنے وجود کے اوپر، لہٰذا یہ مردہ ہو چکی ہیں، نہ ذکر کا کوئی رنگ و روپ اس کے اوپر ہے، نہ دعا کی اس کے اوپر کوئی زینت چھائی ہوئی ہے، نہ حسن استغفار اور توبہ اس کے اوپر اجاگر ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ سے یہ لبریز ہے، ایک مردہ روح ہے، زندہ لاشیں ہیں۔ لہذا ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم کا اہتمام وہی انسانی روح کے اوپر زندگی کے حسن و جمال کو بارونق کر دیتا ہے کہ جو ہم بہار کے اندر درختوں کے ساتھ سلوک کو دیکھتے ہیں کہ درختوں کے اوپر جس طرح سے جلوہ گر ہو جاتی ہیں اس کے رنگ و روپ اور زینت و حسن و جمال۔ لہذا بہار، ربیع القرآن، شہر رمضان، قرآن کے یہ بہار ہے ماہ مبارک رمضان، اس لیے سب سے زیادہ اہتمام جس کا کریں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا اہتمام کریں۔ قرآن میں کیا کریں؟ تدبر کریں، تلاوت کریں،
اب ہدایت نہ لیں، کیا برکت کی کتاب نہیں ہے، رحمت کی کتاب نہیں ہے؟ اول چیز ہدایت ہے۔ ہدایت اقرار سے نہیں آتی کہ ہم کہ ہاں کتاب ہدایت ہے اور بس یہ اقرار کرتے رہیں، لیکن روح ہماری اس احساس سے وہ بیگانہ ہیں کہ بہت ایک بڑی مصیبت اس وقت ہمارے اندر چھائی ہوئی ہے، خصوصاً دیندار طبقہ اس کا اعتراف زیادہ کرتا ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب رہنمائی ہے، کتاب انسانیت ہے، فلاں فلاں اس نے بڑے کتاب انقلاب اور کیا قرار دیا ہے، لیکن اس کی اپنی روح اس کا احساس ہی نہیں کر رہی، کیونکہ کوئی احساس کرے گا تو رہنمائی کے لیے وہ آگے قدم بڑھائے گا۔ مثلا ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے دائیں طرف جانا ہے بائیں طرف جانا ہے، دونوں طرف راستے نکل رہے ہیں، یہاں پہ انسانی روح احساس کرتی ہے کہ اسے رہنمائی چاہیے، اس لیے رہنما کی تلاش میں اس کی آنکھیں گردش کریں گے۔ ہر آنے والے کو اپنے رہنما قرار دیتے ہوئے اس سے سوال پوچھے گا انسان، تاکہ وہ رہنمائی حاصل کر سکے۔ انسان اپنے وجود میں احساس حقیقتاً نہیں رکھتا کہ مجھے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنی رہنمائیوں کے لیے مختلف طرح کے طور طریقے نکالے ہوئے ہیں، دنیاوی بہت ساری شعبہ جات اس نے قرار دیے ہیں، بہت ساری شخصیات اس نے رکھی ہوئی ہیں، بہت سارے دوست احباب ہیں، بہت سارے تو اپنے نفس کو ہی تمام کے تمام ایک صحرا پہناتے ہیں اور اپنی شخصیت کے دل دادا ہیں اور عقل کل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ اول چیز جو پیدا کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے وجود کے اندر احساس رہنمائی کو برپا کریں۔ اگر احساس رہنمائی کو برپا نہیں کریں گے تو نہیں ہمارے قلب اس طرف قرآن کی طرف جھک سکیں گے کہ رہنمائی لیں، ثواب لیتے رہیں گے، برکت لیتے رہیں گے، رحمت لیتے رہیں گے، ہدایت نہیں لیں گے، کیونکہ نفس کو احساس ہی نہیں ہے، وہ تو مستغنی ہے، وہ تو اندر سے استغنا کا اظہار کر رہا ہے۔ اگر کوئی بیان بھی کر رہا ہو قرآن کی ہدایات، تب بھی وہ منہ موڑ کے چلا جائے گا کہ نہیں میرے نفس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہوگی تو میں خود ہی رجوع کر لوں گا۔ یہ جو استغنا ہے یہ شقاوت کی وجہ سے ہے، شقاوت کی وجہ سے ہے۔ قرآن میں سورہ حدید میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، الم یأن للذین آمنوا، کیا اب بھی ایمان لانے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ان کا دل خشیت، ان کے دل میں خشیت آ جائے، خاشع ان کا دل بن جائے کہ کیا لذکر اللہ ہے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے ذکر کرنے کے لیے دل نرم پڑ جائیں، خاشع بن جائیں، خوف الہی آ جائے، اور جو اللہ نے حق نازل کیا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، ان لوگوں کی طرح انہیں نہیں ہو جانا چاہیے کہ جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پھر ایک طویل سن و سال برس گزر گئے، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل قساوت سے بھر گئے۔ شقاوت اور قساوت قریب چیزیں ہیں، کیونکہ قساوت ہی شقاوت اور شقاوت ہی بغاوت کا بعض قسی ہو گئے، یعنی دل نرم نہیں رہے، اقرار کرتے تھے لیکن دل سخت ہیں، نہیں مائل، جھکے ہوئے نہیں ہیں، ما نزل من الحق، حق جو اللہ نے نازل کی ہے اس کے سامنے دل نہیں جھکا ہوا، اکڑا ہوا ہے دل۔ اللہ کی کتاب سے پہلے دور میں بھی یہی تھا کہ انہیں کتاب دی گئی تو وہ ان احساس رہنمائی نہیں کرتے تھے، وہ تقدس کا خیال رکھتے تھے، تعظیم کرتے تھے، لیکن رہنمائی کے لیے احساس نہیں پاتے تھے کہ اس کے سامنے جھکیں، اس کے ساتھ تعلق پیدا کریں، رجوع کریں۔ فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون، کثیر ان میں سے فاسق نکلے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اب جب ہم نے قرآن ربیع القرآن شہر رمضان یہ قرار پایا ہے روایات کی زبانی، اول چیز جو قرآن سے لینی ہے وہ ہدایت ہے، اول چیز ہدایت ہے، جس کا سب سے زیادہ قرآن نے تذکرہ کیا ہدایت ہے۔ شہر رمضان کا نام لے کے قرآن نے ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن اس میں نازل ہوا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت ہے، اور ہدایت اور فرقان کے واضحات ہیں، اتنے واضح ہیں کہ کوئی اور چیز انہیں روشن نہیں کرے گی۔ لہذا حق اور باطل کے معیارات ہیں، ان معیارات کو لے لیں۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم، کہ ان دو فریقوں کی مثال دیکھو کہ ایک
اندھا ہے اور ایک بہرا ہے، والسمیع والبصیر والسمیع، کہ اندھا کیا بصیر کے جیسا ہو سکتا ہے اور بہرا کیا سننے والے جیسا ہو سکتا ہے؟ حل یستویان مثلا، یہ دونوں مثالیں کیا برابر ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم لوگ تذکر نہیں کرتے؟ لہٰذا آپ نے دیکھا ایک معیار کو قرآن بیان کر رہا ہے، جس نے ہدایت سے اپنے آپ کو منور کیا اور اندھے و پن سے اپنے آپ کو باہر نکالا۔ کیا یہ شخص اور جو قرآن کی ہدایتوں سے غافل اور جاہل ہے، یہ شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم تذکر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، یاد دہانی اپنے وجود میں اس کی نہیں لاتے؟ بہت واضح چیزیں ہیں یہ۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کہ پہلی چیز ہدایت سے دو چار ہوں۔ نمبر 2، قرآن میں جم کریں ہم، تلاوت اور تدبر جم کی صورت قرآن پہلے بیان کرتا ہے، لہذا تلاوت کا حکم دیا گیا ہے۔ یتلو علیہم آیات ہی، تکرار کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کا یہ فعل قرآن نے ذکر کیا ہے کہ لوگوں میں تلاوت یہ ہستیاں کیا کرتی تھی اللہ کی آیات کی، لہذا تلاوت سے منور کریں اپنے لعاب دہن کو، اپنے منہ کو، اپنے سینوں کو، اپنی آوازوں کو، اطراف کو، انسان اپنے وجود کو منور کرے۔ یتلو علیہم آیات ہی، تلاوت کا قرآن نے خصوصی حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تدبر ہو، جم کریں تدبر۔ لہذا تلاوت کی مقدار کے مطابق ممکن ہے تدبر نہ ہو، لیکن ضرور تدبر کرے۔ اب اگر ٹکراؤ پیدا ہو جائے، کیونکہ تلاوت کرے گا تو برکت اور رحمت یہ تو ملیں گی، تدبر کرے گا تو ہدایت اس کے پاس آئے گی، لہذا تلاوت اور تدبر ان دو کو اگر اٹھا لے تو ذکر بھی ہو گیا، کیونکہ قرآن میں ذکر کا تذکرہ، تذکر بھی ہو گیا کیونکہ قرآن سے تذکر بھی لینا لازم ہے۔ قرآن کی آیات میں وارد ہوا ہے کہ قرآن سے تذکر یاد کرو، بہت ساری معلومات ہوتی ہیں لیکن نفس کے قبرستان میں مخفی محو ہو جاتی ہیں، گم ہو جاتی ہیں، جب انہی کو پڑھتا ہے تو وہ پھر تذکر کی صورت میں وہ لوٹ کے آتی ہیں۔ لہذا تلاوت و تدبر وہ تمام قرآن کے محاسن کو ہمارے لیے جم کر دے گا۔ اب اس کا برنامہ کیسا بنائیں، یہ ہماری اپنی غور و فکر کے اوپر ہے۔ ممکن ہے اس طریقے سے بنائیں کہ میں تلاوت سے کسی اچھے قاری کی تلاوت خود سنوں گا بھی اور اونچی آواز میں تلاوت ہمیشہ اونچی آواز میں کریں۔ بہت اس کے اثرات، گہرے اثرات ہیں انسانی نفس اور اطراف کے ماحول کے اوپر۔ اور تدبر کے لیے میں فلاں وقت رکھ دیتا ہوں، لیکن اگر ٹکراؤ ہو جائے پھر کیا کریں؟ اگر جم ہو تو جم کی طرف ہی جانا چاہیے، تلاوت اور تدبر۔ ٹکراؤ ہو جائے تو تدبر بالا تر ہے، تدبر مافوق ہے، تدبر کا اہتمام حتماً کرے، کیونکہ تدبر میں ہدایت ہے، تدبر کے ہمراہ تذکر ہے، تدبر کے ہمراہ ذکر ہے، تدبر کے ہمراہ پھر انسان کے لیے رحمت اور برکات بھی ہیں۔ وہ ثواب تلاوت، وہ جو حسن تلاوت اور وہ جو تلاوت کے اثرات ہیں، ہاں اس سے ایک نوع محروم ہو رہا ہے دیگر امور میں مشغول ہونے کی وجہ سے، لیکن تدبر کے ذریعے سے اس نے بقیہ محاسن لے لیے۔ تدبر اس کا، کیونکہ انسان اپنی زندگی میں بھی اس امر کو دیکھتا ہے، جب بھی کوئی ذات کسی سے گفتگو کرتی ہے تو وہ الفاظ کے ذریعے سے معنی اس تک پہنچانا چاہتی ہے۔ اب ایک انسان ہمارے الفاظ پکڑ کے صرف اس کو اچھے آوازوں میں دہراتا ہی رہے تو آپ کہیں گے کہ جو میں نے معنی تم تک پہنچانا تھا وہ تو تم نے نہیں لیا، تو اس کے اوپر آپ قابل اعتراض طور پہ اس سے کہیں گے کہ تم الفاظ کے ذریعے سے معنی تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلام کیا ہے، ہم سے گفتگو کی ہے، بات چیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی بات چیت ہے کئی اندازوں میں ہے، کہیں پہ براہ راست یا ایھا الانسان کہہ کے ہے، بعض اوقات نبی کے توسط سے یا ایھا النبی کہہ کے ہے، بعض اوقات واقعات کی صورت میں ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، خبر دے کے ہے دیگر قوموں کی، بعض اوقات ہدایت کی باتیں سنا کے ہے۔ گفتگو اللہ تعالیٰ ہم سے مختلف طرحوں سے، مختلف انداز میں، یعنی مختلف وادیاں ہیں قرآن کریم کی، ہر وادی میں گفتگو کا ایک الگ ہی اسلوب ہے، لہذا گفتگو اللہ کی ذات کر رہا ہے، اور اس کی گفتگو میں ہم ان کے الفاظوں سے صرف ایک لطف اندوز ہونے لگ جائیں اور ایک ثواب کے حصول کی خاطر بس اس کو ایک اچھی آوازوں سے مزین کرنے لگ جائیں اور معنی کو ترک کر دیں،
یہ بہت بڑا اعتراض ہے، یہ تو قرآن کو ترک کرنے کے مترادف ہو جائے گا، جس کا گلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے کہ انہوں نے قرآن کو کیا تو ہے لیکن اس سے رخ پھیرتے ہوئے انہوں نے قرآن کو پکڑا ہے، ربیع القرآن ہے۔ اسی طریقے سے اعمال کی طرف کہ وقت ہمارے پاس قلیل ہے، کہ اگر اعمال کے یعنی قرآن ختم کرنے کے در پہ نہ رہے، حتماً و حتماً ختم کرنا ہے، ختم کرنے کے در پہ نہ ہوں، تلاوت اور تدبر کی طرف آئیں، تعلق اس سے قائم کریں، یعنی وہ بہار بن جائے ماہ مبارک رمضان کی، بہار جو ہے وہ ہمارے روحوں کی زندگی کا باعث بن جائے۔ الکافی کی ایک دو احادیث ماہ مبارک رمضان کی فضیلت میں دیکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے پہلی حدیث اس باب میں ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے، ان عدت شہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ، سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اللہ کی نظر میں 12 مہینے، کتاب الہی میں 12 مہینے اللہ کی نگاہ میں مہینوں کی تعداد ہے۔ کب سے؟ یوم الخلق السماوات والارض، جب سے آسمانوں اور زمین کو اللہ نے خلق کیا ہے۔ تو ان میں فغرۃ الشہور، سب سے روشن، آشکار اور سب سے واضح اور بلندی کا جو مہینہ ہے، شہر اللہ عز ذکرہ، اللہ عز ذکرہ کا مہینہ ہے، وہو شہر رمضان، اور وہ شہر رمضان ہے۔ پھر شہر رمضان کے اندر بھی چوٹی کی جو ایک مقام اور فضیلت ہے وہ ہے وقلب شہر رمضان، قلب اس کا مرکز لیلۃ القدر، لیلۃ القدر ہے۔ قرآن نے جدا تعارف کرایا اور بتایا لیلۃ القدر، قرآن نے بتایا کیا ہے۔ مثلا خیر من الف شہر، 1000 مہینے ہم اللہ کی بندگی کریں، نماز، روزہ، ذکر، دعا، توبہ، استغفار، اس وقت جو کچھ حاصل ہوگا ایک رات میں انسان اگر اس رات کا اہتمام کرے تو اس سے افضل اور اس سے زیادہ حاصل ہوگا۔ یعنی ہماری عمر کم تو 1000 مہینوں کا سفر انسانیت کا طے کرائے گی یہ رات۔ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ، تو شہر رمضان کی پہلی رات میں قرآن نازل ہوا۔ سورہ قدر تو بیان کری کہ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ فَاسْتَقْبِلِ الشَّهْرَ بِالْقُرْآنِ، اس لیے قرآن کے ذریعے سے اس مہینے کا استقبال کرو۔ یعنی پہلی جو رات آ رہی ہے، ممکن ہے کہ کل کی رات پہلی رات ہو، ممکن ہے پرسوں کی رات پہلی رات ہو ماہ مبارک رمضان کی، تو اسی وقت قرآن کھول لیں، اسی وقت قرآن کا اہتمام کریں جتنی استطاعت ہے یا جتنی آپ کی رغبت بنتی ہے۔ یہاں پہ جو اول لیلہ کہا ہے اور قرآن نے جو کہا ہے لیلۃ القدر، تو اس حوالے سے ایک بیان ہے کہ یہ آپس میں ٹکراؤ چیزیں نہیں رکھتی، بہرحال اس کو ہم بحث کو ترک کرتے ہیں۔ اگلی حدیث دیکھیں کہ اگلی حدیث میں فرماتے ہیں عمار بن مسمعی کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو یہ وصیت کرتے ہوئے سنا کہ وہ اپنی اولاد کو وصیت کر رہی تھی۔ ہم بھی اپنی اولاد کو یہ وصیت کریں، اپنے بچوں کو یہ وصیت کریں امام علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے۔ حد اقل اپنے خاندان والوں کو، گھر بار فون پہ بات ہوتی ہے، بیگم بیوی بچے موجود ہیں، یہی وصیت کریں۔ اور وہ کیا ہے؟ اذا دخل شہر رمضان، جب ماہ مبارک رمضان آ جاتا تو فرماتے فَأَجْهِدُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو سختی میں ڈالو، آرام کی طرف نہ لے کے جائیں، انہیں کہیں کہ تیار ہو جو، کمر کس لو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے لیے، ہائیکنگ کے لیے پیدل چل رہے تھے، اب پہاڑ پہ پہنچ گئے، رجب اور شعبان پیدل چلنا ہے، چلے چلے چلے، اب آ گیا ماہ مبارک رمضان، یہ چوٹی ہے جس کی بلندیاں چوٹی نظر ہی نہیں آ رہی، اب اس کے اوپر چڑھنا ہے، تو کہیں گے دیکھو ہم چل کے آ گئے ماہ مبارک رمضان تک، اب ہم نے اس کی چڑھنے کا ہے، انسانیت کے مقامات ہم نے طے کرنے ہیں، گہرائی تو اتنی ہے کہ نہیں پہنچ سکتے آخری حد، کتنا سمیٹ سکتے ہیں ہمارے اوپر ہے، لہٰذا آپ کہیں گے کہ دیکھو وقت کم ہے، کمر کس لو، محکم اپنے ارادوں کو کر لو، عزم اور ارادے کی قوت کے ساتھ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے خیر اور برکت اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے چیزیں قرار دی ہیں ان کی طرف رغبت کرتے ہوئے قدم اٹھاؤ۔ لہذا کیا فرمایا؟ فَأَجْهِدُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفوس کو سخت جدوجہد کے لیے آمادہ کر لو، یعنی اپنے اندر بھرپور عزم کر لو، جتنی توان ہے
اس توان کے مطابق میں عمل انجام دوں گا۔ فإن فیہ تقسم الارزاق، یہ ہے کہ جس میں رزقوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، رزق مادی ہو یا معنوی۔ وتکتب الاجال، انسان کی موت لکھ دی جاتی ہے۔ وفیہ یکتب وفد اللہ الذین یفدون الیہ، لکھا جاتا ہے ان لوگوں کا نام جنہوں نے اللہ کی طرف بڑھنا ہے۔ وفیہ لیلۃ العمل فیہا خیر من العمل فی الف شہر، اس میں ایک ایسی رات ہے اس میں عمل تمہارا 1000 مہینوں عمل کرنے سے بہتر ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، امام فرماتے ہیں من لم یغفر لہ فی شہر رمضان، جو ماہ مبارک رمضان میں نہیں جس کی مغفرت ہوتی، لم یغفر لہ الی قابل الا ان یشہد عرفہ، تو وہ اصلاً اس کی مغفرت نہیں ہوتی مگر یہ کہ پھر وہ روز عرفہ کو پالے، اس دن اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جمعہ میں لوگوں کو خطبہ دیا جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے معروف ہے، اللہ کی حمد و ثنا بجا لائی اور فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ چلا آ رہا ہے۔ یہ دیگر جگہوں کے اوپر کلمات ہیں، جو الکافی میں کلمات وارد ہوئے ہیں وہ تھوڑے سے تبدیل ہیں۔ انہ قد اظلکم شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ تمہارے اوپر سایہ کر چکا ہے ایک مہینہ کہ جس کی رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ وہو شہر رمضان، یہ مہینہ شہر ماہ رمضان ہے، اللہ نے روزوں کو اس میں فرض کیا ہے، اور اللہ نے رات کو وجعل قیام لیلۃ، رات کو قیام کے لیے بنایا، فیہ تطوع صلاۃ، ان کا تطوع صلاۃ 70 لیلہ، اگر ایک رات میں انسان نماز پڑھے تو 70 نمازیں جو اس نے رات میں پڑھی ہیں ان کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ پھر اسی طریقے سے دیگر فرائض کا تذکرہ ہے۔ یہاں پہ ہم بات کو ختم کرتے ہوئے آتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے بھی یہ سوال کیا، خطبہ شعبانیہ کے اختتام پر ہے کہ یا رسول اللہ، افضل عمل کون سا ہے، افضل ترین عمل؟ کیونکہ اعمال تو اب بہت زیادہ ہیں، بعض اعمال تو لگاتار انجام دینے ہیں، استغفار استغفار استغفار، توبہ، دعا، یہ تو بار بار انجام دیتے ہیں، لیکن ان سب میں سب سے افضل عمل، کیونکہ ایک اعمال جو کتابوں میں درج ہے، استغفار الگ ہے، دعا الگ ہے، توبہ الگ ہے، نماز انسان کے لیے الگ ہیں، ان سب میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ افضل الاعمال فی ھذا الشہر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ترین عمل اس ماہ مبارک میں الورع عن محارم اللہ عز وجل، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حرام سے جس نے بچا لیا اس نے افضل ترین عمل کو انجام دے دیا، کیونکہ حرام کے ہمراہ استغفار کرے، توبہ کرے، گریہ کرے، تلاوت کرے، کہیں نہیں انسان پہنچتا، کیونکہ وہ پاؤں پہ زنجیر لگی ہوئی ہے، اوپر سے کوئی جتنا بھی کھینچ رہا ہو تو وہ زنجیر کو توڑے گا اپنے پاؤں سے تو تب بھی اوپر اٹھے گا۔ تو حرام یہی ہے کہ اس نے تو شیطان سے تعلق پیدا کیا ہوا ہے، شیطان سے تو اس نے گہرے طور پہ اس کے ساتھ ایک بندھن باندھا ہوا ہے، تو اب کیسے وہ شیطان سے دور ہو، کیسے وہ اس مقام انسانیت پر فائز ہو؟ اول چیز یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے محفوظ ہو، خصوصاً یہ موبائل خطرناک ترین چیز جو ایک ہی منظر میں انسان کے نفس کو آلودہ کر جاتی ہے، خصوصاً یہ زبان جو ہر چیز سے زیادہ خطرناک و ظالم تر ہے، کہ غیبت، تہمت، بہتان، جھوٹ، افطرا پردازی، تمسخر، توہین، اہانت، کیا کیا چیزیں زبان سے صادر ہوتی ہیں، بیجا کلمات، صبر کے بے صبری کے جو آثار ہیں وہ زبان آشکار کر کے رکھ دیتی ہے، زبان سے آشکار ہو گیا، صبر کا ثواب ہاتھ سے چلا گیا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ زبان کو پکڑ کے رکھے۔ خطبہ شعبانیہ پھر خصوصی طور پہ اعمال کی فہرست میں، بس اگر ٹکراؤ ہو جائے، نوافل نہیں پڑھ پا رہا، بہت زیادہ تلاوت بھی نہیں کر پا رہا، ایک بھی قرآن ختم نہیں ہوا، تدبر بھی بہت کثرت سے نہیں کر پایا، استغفار اور ذکر اور دعا کی بھی اتنی فرصت نہیں ملی، ہاں اگر حرام سے بچا لیا، ماہ مبارک رمضان کی تمام برکات اور خیرات ان سب کو اس نے حاصل کر لیا،
لہذا یہ جو سید الشہور کہا گیا، تمام مہینوں کے سردار، اس میں افضل ترین عمل محارم، حرام سے اجتناب ہے۔ پھر کیا تذکرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب سے ذکر کیا خطبہ شعبانیہ میں کہ زبان کو کنٹرول کرو، نگاہوں کو جھکا لو۔ جھکانے سے مراد وہی نگاہ توڑنا ہے۔ مثلا ابھی موبائل دیکھ رہے ہیں، مثلا یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، اس میں ناگوار چیزیں اور غیر اخلاقی منظر کوئی آ جاتا ہے، اب انسان دیکھ کے نگاہیں بند کرے وہ تو منتقل ہو گیا، لیکن نگاہ توڑنے والے ضابطے کے اوپر آ جائے تو پتہ ہے کہ ابھی نیچے کیا آئے گا، یا ایک احتمال ہے، اس احتمال کی اساس پر، چونکہ اسے پتہ ہے کہ میں تو نیچے عنوان دیکھ کے ایک چیز کو کھول رہا ہوں تو وہ اس کی اساس کے اوپر اپنی نگاہ کو توڑ لے گا، نگاہ کو توڑے گا، اس منظر سے بچ جائے گا، اور وہ منظر کی جو قباحت ہے وہ اس کے وجود میں منتقل نہیں ہوگی۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ کسی انسان نے، آپ نے راستے سے گزرنا ہے اور راستے میں کسی انسان نے مثلا گن بلا کیا ہوا ہے، مثلا فضلہ وہاں پہ انسانی پڑا ہوا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ اسے دیکھ کے انسان کراہت سے چہرے کو پھیر لے، احساس بھی ہوگا کہ اس طرح کے منظر ادھر ہوں گے تو وہ اپنی نگاہوں کو ادھر نہیں لے کے جائے گا، کیونکہ نگاہوں کو لے کے گیا تو اندر منظر منتقل ہوگا، منظر منتقل ہو تو کراہت ابھرے گی۔ یہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ اگر دیکھ کے نگاہیں جھکا لی وہ تو منظر بد، جو کہ اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک اور بدبودار اور بدترین منظر ہے کہ جو انسان بیت الخلاء یا واش روم میں دیکھتا ہے، اس سے کئی گنا گندگی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ جو حرام تصویر انسان کے وجود میں منتقل ہوتی ہے، اس لیے نگاہ کو توڑے۔ پھر ہے کہ زبانوں کو کنٹرول کرو، مومن کو اذیت نہ دو۔ یہ اعمال میں سے اعمال ماہ مبارک رمضان ہیں، عہد باندھ لیں کہ مومن کو کسی کی اذیت نہیں دینا، دل سے حقد اور نفرت اور کینہ نکال دینا مومنین کا۔ اعمال ماہ مبارک رمضان میں سے ہے۔ خطبہ شعبانیہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمال کا تعارف کرائے، صلہ رحمی برپا کرو، فون کریں گھر اپنے، بیوی بچوں سے خصوصی ملاقات کریں، اللہ سے یہ راز و نیاز کرتے ہیں، بار الہ میں اس اعمال ماہ مبارک رمضان کو انجام دے رہا ہوں۔ یہ اعمال میں سے ہے ماہ مبارک رمضان کے کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق قائم کرو، ہاں نہ سحری ہو نہ افطاری ہو ان کے پاس، دن کو مل آئے، حال احوال ان کا پوچھ لیا۔ کوئی پوچھے کیوں حال احوال اتنا پوچھ رہے ہو، ہر 2 دن بعد پوچھ رہے ہو؟ بتائیں انہیں، آشکار کریں ان کے لیے کہ میں تو اعمال ماہ مبارک رمضان انجام دے رہا ہوں، اس میں حکم ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اذیت نہ دینا، خصوصی حکم ہے آپ کے، میں بدلہ لے سکتا تھا۔ وہ کہے گا کیوں تم چپ ہو گئے، اس نے تمہیں یہ کہا، کہیں گے میں عمل ماہ مبارک رمضان انجام دے رہا ہوں۔ رمضان المبارک کی ایک دفعہ حرمت ہے، ایک دفعہ اعمال کا تذکرہ ہے کہ ان اعمال کو انجام دو، ادھر حرمت کی وجہ سے فقط نہیں، عمل قرار دیتے ہوئے میں اس عمل کو انجام دے رہا ہوں۔ اسی طرح افطار کرانے کا خصوصی حکم ہے، اور بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے کہ افطار کرائے، ولاؤ ایک کھجور کے ٹکڑے اور چند پانی کی گھونٹ سے ہی کیوں نہ افطار کرائے۔ کہ اس حوالے سے ایک روایت آپ ملاحظہ کر لیں کہ من فطر صائما، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے روزے دار کو افطار کرایا، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، اس کو اسی طرح کا اجر ملے گا۔ بعض جگہوں پہ ہے کہ جس نے روزے دار کو افطار کرایا یعنی اس کا روزہ کھلوایا، ادھر زیرکی چاہیے، آپ نہیں کسی کے پاس بہت زیادہ اگر اسباب، تو وہ ان اسباب کے نہ ہونے کے باوجود، کیونکہ صحابہ نے فوراً ہی شکوہ کیا رسول اللہ ہم تو اتنے مال اسباب نہیں رکھتے، تو فرمایا کیا تم آدھی کھجور اور چند گھونٹ پانی سے بھی نہیں افطار کرا سکتے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو کرا سکتے ہیں۔ ایک تو اجر بہت ہے، نمبر 2 عمل ماہ مبارک کی نیت سے یہ انجام دیں۔ اگر صاحب مال ہیں کئی جگہوں پہ اموال کو پہنچائیں، مثلا اپنے بہن بھائیوں کے گھر میں کہ دیکھو میں افطاری اس سے کرنی ہے، بعض بالفرض غربا فقراء تک، بعض ادارے مدارس مساجد انجمنیں ان تک قلیل قلیل مقدار پہنچائیں کہ بھائی افطاری ہماری طرف سے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مالدار کے لیے یہ وسعت رکھی ہے تو غریب کے لیے بھی وسعت رکھی ہے، اس کے لیے زیرکی رکھی ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک بوتل رکھ لے فوراً دے دی، چند کھجوریں رکھ لی فوراً کسی مومن کو اس سے روزہ کھلوا دیا، عمل ماہ مبارک رمضان کی نیت سے۔
تو یہ ہمارے پاس چند اعمال کا تذکرہ ہے کہ اگر ان میں ٹکراؤ ہو جائے، کیونکہ ابھی ہم نے ماہ قرآن کریم کے حوالے سے پڑھا اور اسی کی پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں، اگر بالفرض ان میں سے کسی امر میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے، نہیں وہ ان اعمال کو سب کو انجام دے پاتا، تو سب سے بالا ترین عمل کیا ہے؟ حرام سے اجتناب۔ حرام سے اجتناب کیے بغیر کوئی آگے سفر طے نہیں ہوتا، نمبر 2 چیز۔ دوسری چیز جو تمام کے تمام اعمال پر فوقیت رکھتی ہے، اور اگر اس کو حاصل کر لیں تو جو نہیں بھی انجام دے سکے اس کی بھی خیر و برکات اور اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا، اور وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار۔ مثلا چاہتا تھا کہ میں مانگوں اللہ سے، یہ چاہتا تھا گڑ گڑا کے مانگوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ آج ہی یہ روایت میں پڑھ رہا تھا، بہرحال موقع نہیں ملا کہ دعا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں ذکر کی جاتی ہیں، چونکہ دعا بہترین اعمال میں سے اس ماہ مبارک کے قرار دیا گیا ہے۔ تو اس میں یہ روایت وارد ہوئی جو نگاہوں سے گزری کہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایک مومن کی حاجت کو فوراً پورا نہیں کرتا تاکہ گڑ گڑا کے مانگتا رہے۔ یہ منظر اللہ کو بہت پسند ہے، یہ عبادت، یہ انداز اپنے عبد کا کہ وہ اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے اور مسلسل مانگتا جا رہا ہے، جسے کہتے ہیں نا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا، مسلسل مانگے جا رہا ہے۔ اور اللہ کو محبوب ہے وہ چیز کہ جو مومن کے بہت زیادہ گڑ گڑانے اور بار بار مانگنے کے بعد اسے دی جائے، لیکن اللہ کو ناپسند ہے کہ کوئی کسی انسان کے سامنے گڑ گڑائے، اس سے پیچھے پڑ کے تقاضا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، صرف اپنی ذات کے ساتھ پسند ہے۔ لہٰذا دعا کرنا چاہ رہا تھا، نہیں اسے موقع ملا، اگر استغفار کرے جو دل میں تھا اللہ تعالیٰ کو پورا کر دے گا، اتنی استغفار کی قیمت ہے۔ تو اس لیے یہ ماہ استغفار ہے، ماہ برکت ہے، ماہ رحمت ہے۔ 3 عنوان بار بار روایات نے بیان کیے ہیں، رحمت، برکت، استغفار۔ سونے کو عبادت اور سانس لینے کو تسبیح قرار دے دیا جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ حرام سے بچے، سوتے رہے۔ بعض لوگ پلان کرتے ہیں کہ نہیں بھائی اتنی ہم سے نہیں تلخی اٹھائی جاتی، میں تو سو کے وقت گزاروں گا، عیب نہیں ہے، اس کا سونا عبادت اور سانسیں تسبیح ہیں، حرام سے بچائیں۔ جو وقت ملتا ہے استغفار کثرت سے کریں، کثرت سے استغفار۔ تو یہ برکات ماہ مبارک رمضان کو حاصل کرنے میں انسان کو کامیابی سے دو چار کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد اس ماہ مبارک رمضان کی خیر و برکت و مغفرت کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند متعال بحق محمد و آل محمد ہمیں قرآن کریم سے تلاوت، تدبر، ہدایت کا تعلق پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور خصوصاً اس ماہ مبارک کے اندر ضیافت الہی میں جو اللہ تعالیٰ نے بلند ترین مقامات رکھے ہیں، خصوصاً لیال القدر کے ادراک کی جو تاکید ہے، لیلۃ القدر کو پانے کی اللہ تعالیٰ خصوصی توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ